अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसी ने मेरी रहनुमाई की है और मुझे एक ऐसी चीज़ भेज दी है कि मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। ये खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खान डॉलरों के एवज़ आलमी मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ चलवा रहे हैं और अपने हक़ में आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल में अगर आपने आर्टिकल लिखवाना है या आपने इंटरव्यू छपवाना है तो आपको सिर्फ $350 देने पड़ेंगे। सिर्फ शर्त यह है कि कोई इलीगल ना हो और कोई मिसलीडिंग टॉपिक ना हो। इसके अलावा कोई कदगन नहीं है। जो आर्टिकल कहेंगे लिख देंगे, जो इंटरव्यू कहेंगे छाप देंगे। $350 में ये इंटरव्यू छप सकता है इसराइल के एक अखबार में, तो क्या बाकी किसी अखबार में ऐसे नहीं छाप सकते? इसका मतलब है हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि खान के खिलाफ एक मुस्तकिल कैंपेन लॉन्च करवाई गई है और इस कैंपेन का मकसद ये है कि खान के जेल में होते हुए उनकी जान को खतरे में डाला जाए। जैसे उन पे पहले कातलाना हमला एक मजहबी इंतहा पसंद ने करवाया था। अब जेल के अंदर किसी पुलिस वाले को या किसी कंपनी के बंदे को पुलिस का यूनिफॉर्म पहना के ऐसा कुछ बहाना बनाया जाए कि वो तो इसराइल का एजेंडा था। तो आपको ये मैंने इसलिए बताया कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि इसराइली अखबारात में पैसे देकर आर्टिकल लिखवाए जा सकते हैं और पैसे भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ $350 में ये काम किया जा सकता है। दूसरी जानिब आपको कुछ दिन पहले की खबर का पता होगा कि पाकिस्तानी नयाद नसीम अशरफ की सरबराही में खुफिया वफद बातचीत के लिए इसराइल पहुंचा। ये दावा 19 सितंबर 2022 को किया गया था। तब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी बल्कि यही पीडीएम की हुकूमत थी। तो मुलाकातें करने आपके वफद जाएं, वहां इसराइल को तस्लीम करने की गारंटियां आप दें, लेकिन इल्जाम आप इमरान खान पे लगाएं। जैसे मैंने कहा कि ये इतना खतरनाक इन्होंने एक प्लान बनाया है कि मैं इसको एक्सपोज करना अपना फर्ज समझता हूं। जैसे मैंने पिछला प्लान एक्सपोज किया था, तो ये जो कर रहे हैं ये सब कुछ तैयारी है खान की तरफ इस चीज को मोड़ने की। तो इसलिए आपको मैंने ये आगाह किया है कि आप लोग गवाह रहें। अब नाज़रीन किराम, आपको दिखाता हूं कि कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज मैं एक नून लीगी लीडर को देख रहा था कि उसने ये कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में फजलुर रहमान सेम पेज पर आ जाएंगे और आईनी तरमीम में वोट कर देंगे। ये उसका दावा है। लेकिन आज फजलुर रहमान ने क्या कहा, मैं आपको वो सुनवा देता हूं। छोटा सा क्लिप है, उसके बाद फिर आप अपना तज्जिया उस पर मैं पेश करता हूं। मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है। ये एस्टेब्लिशमेंट की असेंबली है जो बैठी हुई है, इसका अवाम की नुमाइंदगी से ताल्लुक नहीं है। यही वजह है आज अगर हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये अदलिया के हवाले से, तो मेरे सामने तो कुछ थोड़ा बड़ा मसौदा है मेरे सामने, और मैं तो मसौदे को सामने रखकर कहता हूं कि मसौदा गलत है। पब्लिक के पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अवाम के पास तो कोई मसौदा नहीं है, फिर अवाम क्यों कह रही है कि आप इनकी बात को नहीं मानना? मतलब यह है कि लोगों के एहसास जागते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको एहसास होता है। जी, आज फजलुर रहमान ने एक बार फिर कराची में ये कहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की असेंबली है। फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने तो एक मौक़िफ़ लिया है अदलिया के हवाले से, लेकिन मैंने तो मुसवदा पढ़ के मौक़िफ़ लिया है। लेकिन जब हम अवाम में जाते हैं तो अवाम बस हमें कह रही है, हालांकि उन्होंने मुसवदा भी नहीं पढ़ा और देखा कि आप इनका साथ ना दें। अवाम क्यों आपके खिलाफ है? इसका मतलब है कि फजलुर रहमान क्योंकि फिर रहे हैं अभी पूरे मुल्क में, उनको समझ आ गई है कि अवाम की साइड पे खड़ी है और ये मोमेंट सीज कर सकते हैं फजलुर रहमान अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आइन के साथ खड़े हो जाएं, जमहूरियत के साथ खड़े हो जाएं, अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए फजलुर रहमान खड़े हो जाएं। ये मौका था नून लीग के पास भी और पीपल्स पार्टी के पास भी कि अपनी सियासत जिंदा कर लेते। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, और इंशाल्लाह वो होंगे, ये इनकी मजबूरी बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का सफाया हो जाएगा। ये काफ लीग भी नहीं रह जाएंगे। काफ लीग फिर भी 2 सीटें कहीं से जीत जाती है, ये इसके काबिल भी नहीं रहेंगे। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं। पीपल्स पार्टी को लगता है कि सिंध उनका गढ़ है, आपको इनकी वहां जमानतें जब्त होती मिलेंगी। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। ये हालात बन चुके हैं। सोशल मीडिया ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया है और मेरे ख्याल में फजलुर रहमान को ये बात समझ आ गई है। एक बंदा जिसकी सोच ज्यादा मजहब की तरफ होनी चाहिए,
اگر وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف اور زرداری کیوں نہیں سمجھ پا رہے، جن کے بچے ہیں اب تو سیاست میں، بلاول سیاست میں ہے، مریم سیاست میں ہے، اور وہ دونوں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی اپنی ٹویٹس کے نیچے عوام کا رد عمل آتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے، انہیں ڈائنامکس بھی پتہ ہے، وہ کیوں پیچھے رہ گئے، وہ کیوں پبلک پلس نہیں سمجھ پا رہے۔ فضل الرحمان جیسا شخص، اس کو بھی پبلک پلس کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے تو مسودہ دیکھ کے کوئی بات کی ہے، عوام تو کہہ رہی ہے کہ ان کا ساتھ نہ دو، اور یہ فضل الرحمان کا کہہ دینا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے، اس کے بعد فضل الرحمان نے اگر خیبر پختونخوا میں ووٹ لینا ہے، اگر بلوچستان میں ووٹ لینا ہے فیوچر میں، تو یہ کہہ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے، کیا فضل الرحمان ووٹ دے پائیں گے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں؟ تو اپنے لیے خود مشکل کر لیا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر دونوں طرف ڈبل گیم کھیلنی ہے تو اس بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رہے کہ فضل الرحمان نے اگر یہ الزام لگایا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا مدد سے آیا، تو فضل الرحمان نے عمران خان کا پورے 4 سال ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اب اگر فضل الرحمان یہ کہتا ہے کہ یہ اسمبلی اسٹیبلشمنٹ لے آئی ہے، الیکشن نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، تو اس میں ووٹ دینا کیسے ممکن ہو جائے گا؟ اور میں آپ کو نمبر گیم بتا چکا ہوں، پی ٹی آئی کے 17 سینیٹرز ہیں، ایک اور پی ٹی آئی کا سینیٹر جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، ان کو بھی پی ٹی آئی نے بنوایا ہے، ظاہر ہے وہ بھی نہیں ٹوٹیں گے، یہ 18 ہو گئے۔ ایک اور سینیٹر سنی اتحاد کونسل کے نام سے، حامد خان نام سے ہیں، ان کا بھی ٹوٹنا نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے، تو 19 ہو گئے، اور 5 سینیٹر ہیں مولانا فضل الرحمان کے، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 24، ٹوٹل ہیں 85، اس میں سے 24 کو اگر مائنس کر دیں تو رہ جاتے ہیں 61، جبکہ حکومت کو چاہیے 64 ووٹ، یعنی بندے توڑے بغیر یا فضل الرحمان کو راضی کیے بغیر حکومت آئینی ترامیم نہیں کر سکتی۔ اب دیکھنا ہے کہ فضل الرحمان سٹل اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں یا واقعی اصولی موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جو بات کر دی ہے، اس کے بعد 2 ہفتے کے اندر اندر یو ٹرن لینا اور کہنا 2 ہفتے پہلے، تو یہ اسمبلی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، لیکن اب یہ اسمبلی اپنی آئینی ترامیم کرے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نہیں رہتی۔ مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا پھر 1 مہینہ ٹوٹل رہ گیا ہے، یا تو کوئی بہت لمبا سٹانس لینا ہو، کوئی لمبی بات نہیں ہے، قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، آئینی ترامیم نہیں ہوں گی، منصور علی شاہ آ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ سروس ریزیوم کر جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کمپنی کا انہوں نے کمیٹی والا انہوں نے کام کیا ہے، بے شک 63A کا یہ فیصلہ بدل لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سینٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ فضل الرحمان کے بندے اگر کنٹرول ہو گئے، فضل الرحمان نے اپنی پارٹی پر کنٹرول رکھا اور پی ٹی آئی اپنے 17 یا 19 سینیٹرز کو قابو کرنے میں یا خیبر پختونخوا میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی، جو مرضی ترامیم کر لیں یہ آئینی ترامیم نہیں کر سکتے، یعنی 63(1) کا فیصلہ تبدیل کر دیں پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سو ان کے لیے مشکلات ہیں، کمپنی کے لیے آگے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اسی لیے کمپنی نے ان کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ 15 اکتوبر تک اگر تم لوگ ترمیم نہ کر سکے تو تمہاری چھٹی، حکومت کی چھٹی، تمہاری گیم اوور، تم جاؤ گے گھر، پھر ہم دیکھیں گے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس لیے یہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اب ایک اور چیز بتا دوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، مجھے یہ لگتا ہے کہ فضل الرحمان سے جو اب نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی میرا تجزیہ ہے، یاد رکھیں میں سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں، یہ فضل الرحمان کو اب یہ کہہ کر منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو تھوڑی بہت جمہوریت ہماری وجہ سے ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو ہم ایمرجنسی لگا دیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک سے آئین رول بیک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور ایمرجنسی لگ جائے؟ تو پلیز جمہوریت بچانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور فضل الرحمان کو یہ بیانیہ دیا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ بعد میں تقریر کریں گے کہ ہم نے ووٹ جمہوریت بچانے کے لیے دے دیا ہے، حالات ایسے تھے کہ سب کچھ قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دوسرا بیانیہ قاضی صاحب کا ہے، انہوں نے جو اپنے ججز کو ساتھ ملا کے رکھا ہے وہ یہ کہہ کے ملا کے رکھا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے امین الدین خان کی طرح آنکھیں بند کر کے بس دستخط کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی 5-7 ججز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ میں نے مارشل لاء کو روک رکھا ہے، دوسری طرف لوگ آپے سے باہر ہوئے ہیں، اگر میں نہ رہا اور میں ریٹائر ہو گیا یا نئی عدالت نہ بنی اور میں سربراہ نہ بنا تو پھر مارشل لاء لگ جائے گا۔ یہ میں اس ساری سچویشن میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور وجہ
اور کوئی لاجیکل ریزن نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جبکہ صرف 1 مہینہ رہ گیا قاضی صاحب کے جانے میں، ایک بھی جج کیوں قاضی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایون امین الدین خان کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کے علاوہ، امین الدین خان کے علاوہ یا نعیم اختر افغان کے علاوہ اگر کوئی ان کے ساتھ ہے تو یہ بنیادی وجہ ہوگی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ سو اس ٹائم جمہوریت کا بہانہ بنا کے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ عراق میں جمہوریت لانے کے لیے آتا ہے اور سب کچھ تباہ کرتا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بھی پاکستان میں جمہوریت بچانے کے نام پر سب کچھ تباہ کرنے جا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے آئینی طور پہ اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی پارلیمنٹ، اپنا الیکشن، اپنا سارا کنٹرول آرمی چیف کے انڈر کر دیا ہے۔ آرمی چیف بھی وزارت دفاع کے نیچے ایک سرکاری افسر نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ مالک بن جائے گا آپ کی اسمبلی کا، آپ کی عدالتوں کا، آپ کے الیکشنز کا، اور اس کے بعد ایک ایسا نظام بن جائے گا کہ فارم 47 پہ کروا لو الیکشن۔ بلکہ مجھے خطرہ ہے، یہ میرا خدشہ ہے، ان سے نظام نہیں چل رہا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ ہے، عوام بھی کہتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں ساری آئینی ترامیم کرتے ہیں، قاضی کو اس عدالت میں بٹھاتے ہیں، آئینی سارے معاملات وہ دیکھے گا، اس کے بعد نیا الیکشن کروا لیتے ہیں، اور نئے الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا کروا دیتے ہیں۔ فارم 47 45 پہلے سے تیار ہوں گے، اس بار غلطی نہیں کی جائے گی، اس بار اوریجنل فارم 45 ہی درست بنوائے جائیں گے، ایک بندے کو مینج کیا جائے گا، اور اس طریقے سے ہزاروں افراد کو مینج کر کے اصل فارم 45 جو ہے وہ جعلی بنوا لیے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت جو ہے آئینی ترامیم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، یہ پورے نظام کی چولیں ہلا کر رکھ دے گی، اور اگر فضل الرحمان حق اور سچ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں پہلی بار، تو یقین مانیں کہ فضل الرحمان کی سیاست زندہ ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔